اور پھر آگے ایک اور حدیث مقصد میں یا رات جب یہ پڑھ رہا تھا حیران رہ گیا. ایک صحابی رسول سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, یہ رنگ جو تھے نا وہ کالے تھے, سیاہ فام تھے, ان کے جسم کا رنگ کالا تھا, حبشی تھے. سرکار سے بڑی محبت کرتے, بڑی محبت کرتے, سرکار کے اوپر اپنی جان بھی قربان, کئی غزوات میں شریک ہوئے, سرکار کے آگے پیچھے رہے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فرمایا ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتے, شادی کیوں نہیں کر لیتے. عرض کیا کہا مجھ جیسے کالے کروٹے کو کون اپنی بیٹی دے گا, مجھ جیسے کالے کروٹے کو کون اپنی بیٹی دے گا. تو یہ کہا کس نے تھا, سرکار نے کہا تھا شادی کیوں نہیں کر لیتے. سرکار مجھ جیسے کالے کون اپنی بیٹی دے گا. فرمایا ایسا کرو قبیلہ ثقیف کے سردار کے پاس جاؤ, ان کی حالت دیکھیے سیاہ فام ہے, مال بھی پاس کوئی نہیں, رنگ کے بھی کالے ہیں, شکل ظاہری جو صورت ہے وہ بھی اتنی نہیں. اب سرکار کہاں بھیج رہے ہیں؟ فرمایا قبیلہ ثقیف کے سردار کے پاس جاؤ, اسے کہو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے, مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دو. اندازہ لگا, قبیلہ ثقیف کے سردار کے پاس بھیج رہے ہیں. جو سرکار کا ہو جاتا ہے نا کہ سرکار اسے نواز سے بھی ایسے ہی. اب وہ گئے, اب پہلے تو حیران کہ سردار مجھے اپنی بیٹی دے گا, سردار مجھے اپنی بیٹی دے گا. خیر جا کے پیغام دیا کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دو. وہ سردار جو تھا وہ پہلے پریشان ہوا کہ بھئی اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دوں, رنگ کا بھی کالا ہے, کوئی ظاہری شکل و صورت بھی اتنی نہیں, مال بھی نہیں, اس کو بیٹی کا رشتہ دوں. باپ کیا ہے, ذہن میں آ گئی چیز. تو کہا ایسا کرو تم جاؤ اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرو کہ میں خود ان کے پاس آتا ہوں. سبحان اللہ. جواب نہیں دیا, لیکن یہ کہا تم جاؤ. ہاں بھی نہیں کی, ہاں بھی نہیں کی, جواب بھی نہیں دیا. کہا تم جاؤ سرکار سے عرض کرو میں حاضر ہوتا ہوں. اتنے میں جو اس سردار کی بیٹی تھی تو پردے میں سن رہی تھی ساری بات. وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ دروازے تک پہنچے نا تو کہا رک جائیے, رک جائیے. وہ رک گئے. اپنے باپ سے بیٹی کہنے لگی ابا جان دیکھیں ان کو بھیجا کس نے. وہ بیٹی بھی سردار کی تھی, لیکن سرکار کے اوپر کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اپنی ذات کی پرواہ نہیں کی. ابا جان دیکھیں بھیجا کس نے. اب یہ جب الفاظ بیٹی نے کہے نا تو باپ بھی تو صحابی رسول تھے, باپ بھی صحابی رسول تھے. تو کہا میں توبہ کرتا ہوں, میں نے جو سرکار کا حکم فوراً نہیں مانا, میں توبہ کرتا ہوں. توبہ کی کہا میں نے اپنی بیٹی کا تجھے رشتہ دیا, میں نے اپنی بیٹی کا تجھے رشتہ دیا. وہی بات کہ اگر تمہارے ماں باپ, تمہاری اولاد, تمہارے بہن بھائی, تمہاری بیٹیاں, تمہارے بیٹے اگر تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. اور حدیث میں کہ سب سے بڑھ کر محبت سرکار سے, تو صحابہ نے کر کے دکھایا, صحابہ نے کر کے دکھایا. آگے چلیے اور سنیں گے. سبحان اللہ. میرا گلا تو ویسے آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن سنیں گے آپ. سبحان اللہ. اور اونچی بات سے گئے مدینے پاک کون کون گیا آپ میں سے؟ اللہ ہم سب کو بار بار دے جائے, ان گھڑیوں کو سب کے بار بار لے جائے. استوانہ ابو لبابہ دیکھا ہے, ریاض الجنہ, جس جنت کا ٹکڑا ہے, وہاں پہ ہے استوانہ ابو لبابہ. استوانہ ابو لبابہ, یہ ابو لبابہ سرکار کے بڑے خاص صحابی تھے. لبابہ استوانہ کہتے ستون کو. اب مسجد نبی شریف میں ستون تھے نا, وہ جیسے پہلے زمانے میں شرطینیں ہوتی تھیں تو ان کو ثابت رکھنے کے لیے ٹیک نیچے, تو وہ استوانہ ٹیک کو. اچھا, ابو لبابہ جو تھے یہ سرکار کے بڑے جان نثار صحابی. یہ پہلے یہودی تھے اور یہودی خاندان سے تھے. تو یہودیوں نے اسلام کے خلاف بغاوت کی, سرکار کے خلاف بغاوت کی, تو یہودیوں کو ایک قلعے کے اندر سرکار نے محصور کر دیا. اللہ نے حکم دیا کہ یہ یہودی جتنے بھی ہیں نا
قلعے میں جو محصور ہیں ان کو اب قتل کرنا ہے، زندہ نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے بڑی تباہی مچائی تھی ان یہودیوں نے، کہا سزا کے طور پہ ان کو اب قتل کرنا ہے۔ اچھا وہ محصور تھے اپنے قلعے میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو لبابہ موجود تھے۔ تو یہودیوں نے پیغام بھیجا کہ ہمیں آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے آپ ابو لبابہ جو ہیں ان کو ہمارے پاس بھیجیں۔ اچھا سرکار یہاں ان کو بتا چکے تھے کہ ان کے بارے میں فیصلہ آ چکا ہے اور ان کے اب قتل کا حکم ہے، معافی کوئی نہیں ان کو، اور یہ بات کسی کو بتانی بھی نہیں ہے، یہ سرکار نے بھی کہا کسی کو بتانی نہیں ہے۔ اچھا ابو لبابہ یہ گئے وہاں پر ان کے بلانے پر، سرکار نے فرمایا ہاں تم جاؤ، کیا بات کرتے ہیں سنو ان کی بات۔ انہوں نے ابو لبابہ سے کہا کہ ہماری کوئی صلح کی گنجائش، کوئی معافی تلافی۔ ان سے یہ جملے نکل گئے اور اشارہ انہوں نے کر دیا، جملے یہ نکلے کہ نہیں صلح کی گنجائش تو کوئی نہیں، اور ساتھ یوں گلے کی طرف اشارہ کر کے کہ بھئی اب تو قتل کا ہی حکم ہے۔ اب یہ جب کہا نا تو فوراً ضمیر، یہ تو میں سرکار کے ساتھ خیانت کر بیٹھا، سرکار نے مجھے فرمایا تھا کسی کو بتانا نہیں، اور یہ بات میں بتا چکا۔ بات چھپا سکتے تھے کہ نہیں؟ چھپا سکتے تھے نا، لیکن الٹے پاؤں واپس آئے، بھاگے وہاں سے اور اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ کہا کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، پانی بھی نہیں پیوں گا، صرف جو قضائے حاجت ہوئی وہ کروں گا یا نماز پڑھوں گا۔ اپنے آپ کو باندھ لیا ستون کے ساتھ، اور جب اللہ اور اس کے رسول ہی مجھے کھولیں گے تو ہی میں اپنے آپ کو آزاد سمجھوں گا، وگرنہ میں اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھوں گا۔ سرکار کو بھی ان پہ آیا کہ بھئی میں نے کہا تھا کسی کو بتانا نہیں، یہ جنگی معاملات ہوتے ہیں، تو انہیں میرا راز وہاں پہ ظاہر کر دیا۔ اپنی بیوی سے کہا مجھے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دو، ستون کے ساتھ باندھ دیے گئے، کھانا بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا۔ نماز کا وقت ہوتا کھولتے، نماز پڑھتے، پھر ان کی بیوی ان کو باندھ دیتے۔ قضائے حاجت اگر ہوتی تب بھی یہ معاملہ۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، سرکار آتے بس یوں دیکھتے آگے نکل جاتے، کلام مبارک نہیں فرماتے۔ اب وہ صحابی تھے، چین کہاں تھا، روتے رہتے اللہ سے، معافی کے طلب گار رہتے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، روتے رہتے۔ کئی دن گزر گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کمزور ہو گئے، کوئی اٹھاتا تو اٹھتے۔ پھر ایک مرتبہ یوں ہوا، سیدہ ام سلمہ کے ہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے، ہماری ماں ہے سیدہ ام سلمہ، ان کے ہاں ٹھہرے تھے کہ رات کے وقت سرکار مسکرائے، سرکار مسکرائے۔ جب سرکار مسکرائے تو ام سلمہ نے پوچھا تو کیا ہوا؟ کہا اللہ نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ کہا میں جا کے ابو لبابہ کو نہ سنا دوں؟ ام سلمہ نے اعلان کیا ابو لبابہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ تو ابو لبابہ بڑے خوش، صحابہ نے بھی آواز کو سنا، صحابہ بھی ان سے محبت تو کرتے تھے۔ اب سارے دوڑے ابو لبابہ کی طرف، سارے ابو لبابہ کی طرف دوڑے۔ جب دوڑے ادھر کھولنے لگے، کہا نہیں، اللہ کے رسول مجھے خود آگے کھولیں، اللہ کے رسول مجھے خود آگے کھولیں، تو میں کھولوں گا وگرنہ میں نہیں کھولوں گا۔ رات بندے رہے، صحابہ پاس سارے موجود ہیں، صبح فجر کا وقت ہوا، اذان ہوئی، سرکار تشریف لائے، سرکار نے پھر ان کو اپنے ہاتھوں سے کھولا، کہا مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی۔ تو صحابہ سے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی جاتا تو بھی در مصطفیٰ نہیں چھوڑتے تھے، ان کو پتا تھا معافی ملنی ہے تو اسی دربار سے ملنی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے جو ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میزبان رسول ہیں، جمعہ میں نے سنایا تھا نا آپ کو، ان کا گھر تھا 2 منزلہ، 2 منزلہ ان کا گھر تھا، نیچے اور اوپر۔ تو انہوں نے عرض کی سرکار آپ اوپر ٹھہرے، یہ میں کہاں گوارا کروں کہ ہم اوپر ہوں آپ نیچے ہوں، آپ اوپر ٹھہرے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، مجھ سے ملنے والے لوگ کافی آئیں گے، تم لوگ اوپر ٹھہرو، ہم نیچے ٹھہریں گے، تم لوگ اوپر والی منزل پہ ٹھہرو۔ اب یہ اوپر والی منزل پہ ٹھہرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بناتے اور سرکار کو زیادہ کھانا بھیجتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہوتا اتنا کھانا تناول فرماتے،
باقی کھانا واپس بھیج دیتے اور جو تھا جس میں بھیجتے تھے نا وہی واپس آتا. تو یہ سارے جتنے بھی خاندان کے افراد تھے نا، خود بیوی بچے، جہاں سرکار کی انگلیوں کے نشانات ہوتے نا وہاں سے لے کر کھاتے، وہاں سے لے کر کھاتے. کہ سرکار کی انگلیوں کے نشان کہاں پر ہے، سرکار کی انگلیوں کے نشان کہاں پر ہے. ایک دفعہ یوں ہوا، کھانا انہوں نے بھیجا، سرکار نے کچھ تناول نہیں فرمایا، کھانا ویسے واپس بھیج دیا. اور سرکار کی عادتیں مبارکہ تھی، کھانا پسند ہوتا کھانا کھاتے اور تعریف بھی کرتے کھانے کی. اگر نہ پسند ہوتا تو اس کی خامی بیان نہیں کرتے تھے، کھانا کھاتے نہیں تھے کھانے کو، لیکن کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے. یہ ہمیں بھی چاہیے. ہم دعوتوں پہ جاتے ہیں کہ او جی آپ کی نمک تیز ہو گیا، اگلے نے اتنی محبت سے کھانا بنایا ہے، آپ یہاں پہ عیب نکالنے بیٹھے ہو. شادی کے موقع پر تھوڑا سا کھانا ٹھنڈا ہو گیا، او کھانا ٹھنڈا ہو گیا جی، مزہ ہی نہیں رہا جی. اللہ کے بندے جس نے اہتمام کیا ہے، کوئی 5-6 لاکھ روپے اس نے کھانے پہ لگا دیا، تجھے ٹھنڈا ہی نظر آ رہا ہے، کھا بھی گئے ہو اور عیب بھی نکال رہے ہو. یہ ہماری حالت ہے جی. تو سرکار کی عادت مبارکہ تھی کہ خامی نہیں نکالتے تھے لیکن کھانا کھاتے بھی تھے. اچھا خامی نہیں نکالی، کھانا واپس نہیں لیا. پریشان ہو گئے ابو ایوب انصاری، حاضر ہوئے، سرکار کیا ہوا، کوئی غلطی ہوگی کیا؟ فرمایا نہیں کوئی ایسی بات نہیں، اس میں نا لہسن تھا. کیا تھا؟ لہسن تھا، اور لہسن سے جو ہے وہ بدبو آتی، تو میں نے اس وجہ سے کھانا نہیں کھایا. تو اب یہ بات یہاں پہ ختم ہوئی. لیکن آگے ابو ایوب انصاری کا عمل دیکھیے. وہ کہ سرکار آپ کو لہسن پسند نہیں نا، اب ابو ایوب انصاری کو بھی پسند نہیں. اب یہاں عقل اور محبت، عقل اور محبت، اس کا مواد عقل کہتی ہے حلال ہے نا، لہسن حلال ہے کھا لو پھر کیا ہوا. محبت کہتی ہے اگرچہ حلال لیکن میرے محبوب نے نہیں کھایا نا، میرے محبوب کو پسند نہیں ہے تو مجھے بھی پسند نہیں. دلیل، اور دلیل کوئی نہیں، بس محبوب ہی دلیل ہے، محبوب ہی دلیل ہے. اس کے بعد لہسن نہیں کھایا.